بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں پھر آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہوں گی، اللہ کی باتیں، ان کے رسول کی باتیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، یہ آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے میں سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، جب وہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے۔ رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، آمین۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تک کے بیٹھ گئے ہوں؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر، خیال سے باہر۔ میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ایک نماز اپنی زندگی میں ایسی ادا کر جاؤں
کہ میں جیسے ہی جائے نماز پر جاؤں پہلا قدم رکھتے ہی میرا دل اپنی بے بسیوں پر رونا شروع کر دے۔ الحمدللہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں سسکیوں سے رو دوں۔ پھر نماز کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو بس اتنا کہوں، اے اللہ پاک، آپ میرے دل کا حال سب سے بہتر طور پر جانتے ہیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے بندوں سے بھی زیادہ، اور بے شک ہمیں ہمارے اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو اللہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداسی لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک سکون تو صرف اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہو شکر ادا کرتے رہا کرو۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اپنی وہ آسانیاں تلاش کیا کرے اور پرسکون ہو جایا کرے۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کی دعائیں اور کچھ دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ رحیم ہے یہ رب العالمین، کتنا رحیم، ہم اس کے رحم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انسان کی سوچ محدود ہے، انسان خود بھی محدود ہے، یہ رب العالمین کے رحم کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ رب کے سہارے کے ساتھ ہی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اپنے معاملات اور مسائل سے کہہ دو کہ اللہ ہے، وہ تمہیں اپنے رحم سے مایوس نہیں کرے گا، اس سے اس کے رحمان صفت کے ذریعے مانگو، وہ دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے، ماں کے گود سے لے کر اب تک وہی دیتا آیا ہے، آگے بھی دے گا، تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی کہ اس اللہ کی بندگی، اس کے سامنے مکمل طور پر عاجز بندہ بن جاؤ اور کہنا کہ تیرے علاوہ کوئی میری کشتی پار نہیں لگا سکتا، وہ دیکھنا پھر تمہیں کس طرح تام لیتا ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کریں۔ آمین، والسلام۔